والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جناب صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کا دن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ایک بہت یادگار دن ہے۔ یہ یوم تجدید عہد بھی ہے اور یوم احتساب بھی ہے۔ اسی دن ہندوستان کو ایک نیا قانون ملا، نیا دستور ملا، نیا آئین ملا، جس کی روشنی میں ملک کے عوام کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا آسان ہوا۔ جمہوریت کا لفظ جب بھی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کا ایک وسیع تصور منعکس ہوتا ہے۔ جمہوریت کا یہ لفظ جس کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اصلاً یہ ڈیموکریسی ہی کا ترجمہ ہے جس کو جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈیمو کے معنی ہوتے ہیں عوام کے، اور کریسی کے معنی ہوتے ہیں حاکمیت کے۔ گویا ڈیموکریسی عوام کی حاکمیت، عوام کا تسلط، عوام کا غلبہ، عوام کا اقتدار، عوام کی خواہش کے مطابق اپنے نظام کو چلانا۔ اسی کو امریکی صدر نے کہا تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، یہی جمہوریت کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں بہت سے نظامہائے حیات وجود پذیر ہوئے اور لوگوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کو اختیار کیے۔ ایک زمانہ تھا جس میں ڈکٹیٹرشپ کا بہت رواج تھا، آمریت کا رواج تھا، لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور کہا جاتا تھا رائٹ از مائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تعبیر اختیار کی جاتی تھی۔ لیکن اس کا بھی دور ختم ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ کارل مارکس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور کمیونزم کے ذریعے سے پورے 70-75 سال تک وہ ایک خاص علاقے پر قابض رہا اور حاکم رہا، جس نے لوگوں کی آواز بند کر دی تھی اور آزادی پر بھی قدغن لگایا تھا۔ لیکن اس کا بھی زوال ہوا، اس کو بھی انحطاط ہوا، وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آغاز میں دنیا نے جمہوریت کے نام سے ایک نیا نظام جانا اور پہچانا، جس کو موجودہ جمہوریت کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ یہ جمہوریت کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی سب سے زیادہ پسندیدہ ایک ایسی حیثیت رکھنے والی چیز ہے جس میں عوام کو بہت زیادہ سہولت دی جاتی ہے، بہت زیادہ دیگر آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو واقعتاً عوام کی خواہش کا اس میں اعتبار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ان کی چاہت کے مطابق ان کے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام سے اس کا مقابلہ کریں گے تو اسلامی جمہوریت اور موجودہ جمہوریت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اسلام ہمیں جو جمہوریت دیتا ہے اس کو ہم شورائیت کہتے ہیں۔ اس میں چند اصحاب دانش، اصحاب عقل و فہم، اہل شورا کے ذریعے سے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو صاحب صلاحیت بھی ہو اور صاحب لیاقت بھی ہو، اور اس سلسلے میں بہترین نمونہ خلافت راشدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں جو حضرات جمع ہوئے، انہوں نے جمہوریت کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا، ایک ماڈل پیش کر دیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا۔ جمہوریت کے سلسلے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہندوستان کی جمہوریت کا جو طرز ہے قانون کے لحاظ سے وہ مثالی ہے۔ یعنی یہاں کا جو قانون ہے، یہاں کا جو آئین ہے، وہ اولین مرحلے میں تو 395 دفعات پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں اس میں تبدیلیاں کی گئیں، ترمیمات کی گئیں،
تو 400 کچھ زائد دفعات ہیں جو اس آئین میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا جامع اور ایسا ہماگیر دستور ہے کہ واقعتاً اگر اسے نافذ کر دیا جائے تو ملک کے ایک ایک متنفس کو اور ایک ایک شہری کو آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اس جمہوریت کا جو پریمبل ہے اور اس کی جو تمہید ہے، اس میں کہا گیا ہے واضح انداز میں کہ ہم بھارت کے عوام پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی جمہوریہ بنائیں اور اس کے لیے اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں 4 بنیادی چیزیں۔ سب سے پہلے اخوت، دوسرے نمبر پر انصاف، تیسرے نمبر پر آزادی اور چوتھے نمبر پر مساوات۔ یہ خلاصہ ہے پورے دفعات کا اور پورے دستور کا، جس کو 400 سے زیادہ دفعات کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ جمہوریت کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم شہریوں کے جو حقوق ہیں، میں نے وہ چیپٹر نقل کیا ہے تاکہ شہریوں کے حقوق، اس ملک میں رہنے والے سٹیزن کے جو حقوق ہیں ان کو ہمارے ذہن میں تازہ ہونا چاہیے۔ سنیے، ہندوستان کے ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دستور ہند پر عمل کرے اور اس کے مقاصد، اداروں، قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے۔ نمبر 2، تحریک آزادی ہند میں جن رہنما اصولوں نے قوم کی رہنمائی کی اس کو وہ عزیز رکھے۔ نمبر 3، ملک کے اتحاد اور سالمیت کی مستحکم بنیادوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، ملک کی حفاظت کرے اور حسب ضرورت قوم کی خدمت بھی انجام دے۔ نمبر 5، طبقاتی، لسانی، مذہبی اور علاقائی تعصبات سے بلند ہو کر ملک کے شہریوں کے درمیان بھائی چارگی اور یکجہتی کو فروغ دے۔ نمبر 6، ملک کی مشترکہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرے۔ نمبر 7، قدرتی و فطری اشیاء، جنگلات، جنگلی جانور، جھیل، دریا، سمندر وغیرہ سے محبت و شفقت کا جذبہ رکھے۔ نمبر 8، حکمت و مصلحت کے ساتھ انسانی، تحقیقی اور اصلاحی بیداری کے لیے کام کرتا رہے۔ نمبر 9، قومی جائیدادوں کی حفاظت کرے اور تشدد سے گریز کرے۔ اور نمبر 10، انفرادی و اجتماعی شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے کوشاں رہے تاکہ ملک کے لیے ترقی ممکن ہو۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس دستور کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور جس کا تذکرہ کرتے ہیں اور جس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کتابی شکل میں جو ہر زبان میں موجود ہے، اس کی جو میکر ٹیم ہے، جو بنانے والی ٹیم ہے، اس میں نمائندہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہیں۔ کم سے کم ان کے بارے میں اور جو مسلم نمائندے تھے مولانا حسرت موہانی کے بارے میں ہم مختصر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت سے واقفیت ہو سکے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر وہ ہیں جو 14 اپریل 1891 کو مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ممبئی یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی اور لندن میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور 1956 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 65 سال کی عمر پائی۔ وہ پہلے وزیر قانون قرار پائے۔ انہیں بابا صاحب کہا جاتا ہے۔ وہ ہندو مذہب کے پیروکار تھے، بعد میں انہوں نے بدھ مذہب کو اختیار کیا۔ 1990 میں ان کو بھارت رتن دیا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا یہ مشہور جملہ ہے کہ آئین چاہے کتنا اچھا ہو لیکن اس کے نافذ کرنے والے اگر برے ہیں تو یقینی طور پر وہ برا ہو ہی جاتا ہے۔ دوسری شخصیت مولانا حسرت موہانی کی ہے۔ یہ اناؤ کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام سید فضل حسن ہے اور ان کا تخلص حسرت ہے، حسرت ہی سے یہ مشہور ہیں۔ 1875 میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم مولانا ظہور الاسلام فتح پوری جو ندوۃ العلماء کے بانیان میں ہیں ان سے حاصل کی۔ شروع میں شاعری سے دلچسپی رہی۔ 1903 میں علی گڑھ سے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا اردوائے معلیٰ اور اس کے وہ ایڈیٹر رہے اور اس کے ذریعے سے آزادی کی تحریک کو انہوں نے متحرک کیا۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا تم آدمی ہو یا جن ہو، یعنی کاموں کے جو متنوع پہلو تھے ان کے پیش نظر کئی بار انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ ان کا مشہور شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ 1951 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ دستور ہند کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے اور اس آئین کو بنانے والے کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آئین پر ملک کے ہر شہری کو عمل کرنے
اور حکمراں طبقوں کی بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔